بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم. तिलावत करदा आयात का तर्जुमा। वऊहिय इला नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेज दी गई। अन्नहु लन युमिन मिन कौमी, ए नूह आपकी कौम में से अब कोई ईमान नहीं लाएगा। इल्ला मन कद आमन, हाँ जो पहले ईमान ला चुके वो ला चुके।
فلا تبتئس، آپ مت غمگین ہوئیے گا، بما کانوا یفعلون، اپنی قوم کے ان کرتوتوں اور شرارتوں سے جو وہ کر رہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح آپ ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم سے کشتی بنائیں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں آپ ہم سے کوئی گفتگو نہ کیجیے گا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ تو یقیناً غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب آپ کی قوم کا کوئی بڑا سردار آپ کے پاس سے گزرتا، سخروا منه، تو وہ اس بات پر ہنستا اور مذاق کرتا، قال، تو آپ اس کو فرماتے، ان تسخروا منا، اگر تم ہم پہ ہنس رہے ہو، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تم پر ہنستے ہیں، کما تسخرون، جیسا کہ تم ہنس رہے ہو۔ فسوف تعلمون، بہت جلد تم یہ بات جان لو گے کہ من یأتیہ عذاب یخزی، کس کے پاس وہ عذاب آئے گا جو اس کو رسوا کر دے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اس پہ وہ عذاب اترے گا جو ہمیشہ قائم دائم رہے گا۔ آیت نمبر 36، 37، 38 اور 39، پارہ نمبر 12 سورۃ الہود کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ آج کی تلاوت کردہ آیت نمبر پہلی 1 میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم آ گیا کہ جو ایمان لا سکتے تھے وہ لا چکے ہیں، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، لہذا آپ ان کی کرتوتوں پہ غم مت کریں، یہ شرارتی ہیں، یہ باغی ہیں۔ پھر ان کی قوم کے اندر بڑی بڑی کرتوتیں، بڑی بڑی شرارتیں تھی، آپ غمگین ہو جایا کرتے تھے ان کی شرارتوں کو دیکھ کر۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے دعوت دے دی، چند لوگ ایمان لے آئے، جو نہیں لائیں گے وہ اب نہیں لائیں گے، لہذا آپ ان کی شرارتوں پہ غم نہ کیجیے گا، اب اللہ جانے اور یہ جانے، اور ان پر اللہ کی پکڑ آ رہی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کشتی بنائی اور ہماری نگرانی میں بنائیں، ہمارے حکم سے بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں اب کوئی سفارش نہیں کرنی، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو بندہ ذرا سے بھی ظلم کرتا ہے قیامت کے اندھیروں میں اللہ اس کو اٹھائے گا۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بالش کسی کی زمین پر تم نے ناجائز قبضہ کر کے ظلم کیا تو اللہ تمہیں 7 زمینوں تک قیامت کے دن دسائیں گے۔ اور ظالموں کے بارے میں اب آپ گفتگو نہ کریں، ظالموں سے اللہ رب العزت انتقام لینے والے ہیں، اب آپ نے ان کی کوئی سفارش نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر کشتی بنانی شروع کر دی۔ جب وہ سردار آتا، ان کا کوئی بڑا چودھری آتا، وہ مذاق کرتا کہ دیکھو یہ لکڑی کی کشتی بنا رہے ہیں، یہ چلے گی کیسے، اس کو چلائے گا کون، اور اس کشتی میں کون جائے گا کون آئے گا۔ آپ ان سے کہا کرتے تھے کہ تم ہمارا ٹھٹھا اڑا رہے ہو، ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تم اللہ پہ یقین نہیں کرتے، ہمیں تو یقین ہے۔ اللہ چاہے تو تنکے پہ انسان کو بٹھا کے لے جائے، جہازوں پہ انسان کو بٹھا کے لے جائے، خالی انسان تہتا ہوا چلا جائے، کسی ہوا میں انسان اڑتا ہوا چلا جائے، یہ تو سارے اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ نے مجھے کہہ دیا، آپ کو کہہ دیا کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، اب ہم نے اس کے بارے میں عقل کو نہیں دیکھنا، اب ہم نے اس کو کرنا ہے۔ اور آپ کشتی بنا رہے تھے، روایات میں آتا ہے کہ روزانہ آپ کشتی بناتے تو گھر چلے جاتے، صبح آتے تو دیکھتے کہ وہ جو دیمک ہوتی ہے، آج کل یہ دیمک ہے، یہ آپ کی کشتی کی لکڑی کو چاٹ کے ختم کر دیتے۔ 40 دن تک آپ کشتی بناتے رہے اور دیمک چاٹتی رہی۔ بالآخر اللہ سے عرض کیا، اللہ یہ تو روزانہ بناتا ہوں، روزانہ دیمک اس کو ختم کرتا ہوں۔ پھر روایات میں لکھا ہے اب تم اس کشتی کے چاروں کناروں پر حضور پاک کے 4 جو خلیفہ ہیں ان کے نام لکھنا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح نبوت پوری کائنات میں
ہر نبی کو پتا تھا کہ رسول پاک نے آنا ہے، تو آپ کے صحابہ کو بھی پتا تھا کہ آپ کے صحابہ نبی آنا ہے۔ چنانچہ تورات اور دیگر کتابوں میں حضرت عمر اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات ہمیں ملتی ہیں، جس طرح حضور کی صفات ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہ بھی روایات ہیں کہ رسول پاک کے ان چاروں صحابہ کے نام کشتی کے چار کناروں پہ لکھے گئے اور سینٹر میں لکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آپ نے لکھ دیا تو اس کے بعد اللہ نے اس کشتی کو دیمک سے کیا کر لیا، محفوظ کر لیا، اور یہ کشتی آپ کی بن گئی۔ آگے تفصیلات آ رہی ہے کہ اس کشتی میں کون آیا، کون بیٹھا، کون سوار ہوا، کیسے بنتا گیا، کیسے چلتا گیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو جی، اور ہم تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تمہیں پاگل سمجھتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم کا مذاق اڑا رہے ہو، اور تم ہمیں بے وقوف سمجھتے ہو کہ ہم ایک کشتی لکڑی سے بنا رہے ہیں اور لکڑیاں لا رہے ہیں اور اس پہ لگا رہے ہیں اور ایک پھٹا بنا رہے ہیں اور کشتی بنا رہے ہیں۔ یہ والی کشتیاں تو اس ٹائم نہیں تھی، الیکٹرانک کشتیاں، یہ دوسری کشتیاں، یہ تیسری کشتیاں۔ تو یہ کشتی کا تذکرہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہمیں یہاں سے مل رہا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے قرآن حکیم نے کسی اور پیغمبر کے حوالے سے کشتی کا تذکرہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے دور سے کشتی اور کشتی بانی اور یہ جو ملاح تھے، ان کا باقاعدہ جو ترتیب تھی کشتی بنانے کی، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہی کیا ہوئی، شروع ہوئی۔ آپ نے یہ 40 دن میں کشتی روزانہ بنتی تھی، لیکن 40 دن کے بعد مکمل ہو گئی، اور اس کے اندر آپ کے صحابہ کے نام بھی تھے اور رسول پاک علیہ السلام کا نام بھی تھا، اور پھر اس کے بعد اس کشتی پہ اللہ نے آپ کو کیا دی ہے، نجات دی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ان قریب تم جانو گے اللہ کا عذاب کس پہ آتا ہے، اللہ کی نرمی کس پہ آتی ہے۔ اور یہ چونکہ کہہ رہے تھے نا حضرت علیہ السلام سے، ہم تم پہ ایمان نہیں لاتے، کہہ دو اللہ سے جو عذاب لانا ہے، کہہ دو اللہ سے جو لے کے آنا ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت ایک مضمون ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تو کیسے آیا اور کس طرح آیا اور کس طرح اچانک آیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول پاک اور تمام نبیوں کی جس طرح وحی کے ذریعے آپ کا یقین تھا کہ اللہ رب العزت اس کام کو کریں گے اور یہ کام ہوگا۔ ہمارے نبی کے بھی معجزات ہیں اور نوح علیہ السلام کے بھی معجزات ہیں، اور ہر نبی معجزوں کا مالک ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ کسی نہ کسی نبی کو عطا کر دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان معجزات صادقہ پہ یقین اور ان کے اوپر پختہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا برحمتک یا ارحم